الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ سورۃ الذاریات کی 15 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جو ہے یہ بہشتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے انہیں جو عطا کیا ہوگا وہ اسے لے رہے ہوں گے، یعنی اسے خوشی خوشی وہ لیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیونکہ اس سے پہلے وہ نیکوکار تھے دنیا میں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، یعنی ان کی رات کا اکثر حصہ نوافل اور عبادت میں گزرتا تھا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور ان کے مالوں میں سوالی اور بے سوالی کا حق ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے قسمیں کھا کر یہ فرمایا، انما توعدون لصادق، ہواؤں کی، فرشتوں کی، کشتیوں کی قسمیں، اور اسی طرح بادلوں کی قسمیں کھا کے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت آئے گی، یہ وعدہ بالکل سچا ہے، اور روز جزا جو ہے یہ یقیناً آئے گا، یعنی قیامت کا ایک دن ہوگا جس میں سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جزا کا دن کب ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون، یعنی جس دن یہ آگ پر الٹے سیدھے ڈالے جائیں گے وہ دن ہوگا۔ ذوقوا فتنتکم، تو ان سے یہ کہا جائے گا اپنی سزاؤں کا، اپنے جو ہے عذاب کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ متقی لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں ترغیب ہے وہاں ترغیب ہے، اللہ جہنم سے ڈراتے بھی ہیں اور اللہ جنت کا شوق بھی دلاتے ہیں۔ اب جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان المتقین، یہاں ایمان والوں کے لیے جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کو کیا کہا ہے اللہ نے؟ ان المتقین، یعنی بے شک متقی لوگ۔ متقی لوگ، متقی کون ہیں؟ اس کی تفصیل آپ نے پیچھے سورۃ الحجرات میں سنی تھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں تقوی کا ذکر آیا تھا، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ تو وہاں جو تقوی کا ذکر آیا تھا اس کی تفصیل میں نے وہاں بیان کی تھی۔ اب یہاں اللہ پاک فرماتے ان المتقین، یہ انعام ہے متقی لوگوں کا۔
اب وہاں میں نے یہ بتایا تھا تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے، تقویٰ کے اوپر دنیا کے اندر اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں، اور اس تقوی کے اوپر اللہ آخرت میں کیا عطا فرمائیں گے، یہ ساری تفصیل آپ نے سنی۔ اب تقوی میں اختصار کے ساتھ صرف یہاں تقوی کی تعریف میں یہ بتا دوں آپ کو کہ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ کیسا ڈر؟ یعنی جو عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی عظمت دل میں ہو۔ یہ وہ ڈر نہیں ہوتا جیسے تقوی اس ڈر کو نہیں کہتا جیسے کوئی سانپ سے ڈرتا ہے یا بچھو سے ڈرتا ہے یا آگ سے ڈرتا ہے، ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، یا دشمن سے ڈرتا ہے۔ نہیں، یہ ڈر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اولاد جو ہے والدین سے ڈرتی ہے، کوئی غلطی کر لے تو ایک دم ان کے اندر خوف اور خشیت اور جو ہے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، اگر ہمارے والد صاحب والدہ صاحبہ کو پتہ چل گیا تو ظاہر ہے وہ ہمیں ڈانٹیں گے اور وہ ناراض ہوں گے، انہیں اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تقوی یعنی کسی کی عظمت کی وجہ سے جو دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو جب انسان کے دل میں تقوی آتا ہے تو انسان خود بخود برائیوں سے بچ جاتا ہے، یعنی یہ تقوی انسان کو برائیوں سے روک دیتا ہے، ہر طرح کے جرم سے بچ جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا، نافرمانیوں سے بچ جائے گا، نماز کی پابندی کرے گا، تلاوت کی پابندی کرے گا، جنت میں اللہ کے رضا والے جو اعمال ہیں اور اللہ جن کی وجہ سے جنت میں اسے لے جائیں گے، جنت کے شوق میں اسے اختیار کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے گا، اور جن پر اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ ہے اور وعید آئی ہے اس سے بچنے کی وہ پوری کوشش کرے گا۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین، یہ انعام کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جو متقی لوگ تھے آخرت میں ان کو کیا ملے گا؟ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ یہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں باغات، انسان کسی کو دنیا کے اندر باغ اس کے جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں اور اس باغ میں اس کے لیے بڑا محل ہو، بڑی حویلی ہو، اس کے خادم ہوں، اس کے نوکر ہوں اور اس کے لیے وہاں راحت کا سارا سامان ہو، تو اس کی خواہش دنیا میں ہر انسان کرتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہو۔ وہ کسی کو ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، کوئی فقر و فاقہ میں ہے، کوئی بڑی حالت میں ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی کو یہ باغات مل جائیں اور یہ نعمتیں مل جائیں تو آپ دیکھیں وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے حصول کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے۔ تصور کریں کہ جنت ہے اور جنت اللہ نے بنائی ہے اور یہ وہ جنت ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے۔ تو کسی کے دل میں خیال نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، یہ وہ جنت ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ پھر اللہ نے وہاں محلات بنائے ہیں اور پھر ایسے ایسے محلات ہیں، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی زبرجد کا ہے، کوئی یاقوت کا ہے، کوئی مرجان کا ہے، جس کی اینٹیں ایک سونے کی ہے، کوئی چاندی کی ہے، بیچ میں لگا ہوا جو مسالہ ہے وہ مشک کا ہے، جس کی گھاس زعفران کی ہے، اور اس کے اندر چشمے ہیں، فیہما عینان تجریان، کچھ چشمے جو ہے وہ چل رہے ہیں، فیہما عینان نضاختان، کچھ چشمے ہیں جو وہاں سے ابل رہے ہیں، پھر اس میں نہریں ہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، صاف پانی کی نہر، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، دودھ کی نہر، وانہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہر، وانہار من عسل مصفى، اور شہد کی صاف شفاف شہد کی نہریں یہ وہاں سے چل رہی ہیں، تجری من تحتها الانہار، اللہ فرماتے ہیں ان کے محلات کے نیچے سے یہ نہریں چل رہی ہوں گی، اوپر محلات ہیں، ادھر باغات ہیں، پھر نیچے نہریں ہیں، پھر چشمے ہیں، اور پھر جنت کتنی بڑی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس جنت کی دوڑ لگاؤ کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اور فرمایا اعدت للمتقین، یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں خیال رکھیں، اس لیے اللہ یہاں فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون،
ورنہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایمان والے اور جو اعمال صالحات کے پابند ہیں انہیں خوشخبری سنا دو جنت کی۔ اب ظاہر ہے ایمان اور اعمال صالحات کی پابندی وہ کرے گا جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر خوف خدا ہوگا، اب وہ اعمال کی پابندی کرے گا۔ تو اصل جو ہے تقوی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آخرت میں اللہ نے یہ کامیابی رکھی ہے کہ اللہ اسے بہشتوں میں داخل کریں گے۔ پھر چھوٹی نہیں، اس جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جو سب سے بعد میں جنت میں داخل ہوگا، اللہ پاک اس کو جو جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، تو جو اعلیٰ جنت والے ہیں ان کی کیا شان ہوگی۔ تو اس لیے اس جنت کے حصول کے لیے ہمارے پاس یہ وقت ہے، زندگی ہے بہت تھوڑی ہے۔ یہاں دیکھیں انسان زندگی کس طرح سے راحت کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن راحت کے ساتھ اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، خوشی کی تلاش میں ہے، خوشی کے ساتھ اس کو غم بھی پہنچتا ہے، صحت مند رہنا چاہتا ہے، صحت کے ساتھ بیماری بھی لگی ہوئی ہے، چیزیں حاصل ہوئی ہیں ان کے زوال کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن جنت میں جو ملے گا اس کے زوال کا خطرہ نہیں۔ یہاں جوانی آئی ہے، بڑھاپے نے اس کو ختم کرنا ہے، جنت میں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں، خوشی ہے، غم نہیں، اور اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ پاک اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور پوچھیں گے ہل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے، آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس سے بھی اچھی چیز تمہیں عطا کروں؟ وہ کہیں گے اس سے اچھی چیز کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوں، اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہوں اس کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ پاک اپنی رضا وہاں اہل جنت کو عطا فرمائیں گے تو کتنی بڑی یہ خوشی ہوگی اہل جنت کے لیے۔ اور پھر آپ یہ غور فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے لیے اللہ نے دنیا میں یہ اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ دنیا میں اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور اہل جنت کو وہاں ملے گا۔ اسی طرح اللہ پاک اہل جنت کو فرمائیں گے کہ ہاں، جب جنت میں داخل کر دیں گے اللہ فرمائیں گے ہاں تم خوش ہو۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم خوش کیوں نہ ہوں، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اعلیٰ نعمت چاہتے ہو وہ عطا کروں، تمہیں اور زیادہ دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ حجاب کبریا کو اٹھائیں گے اور پھر اللہ اپنا آپ دکھائیں گے۔ اللہ کے دیدار میں جو لذت ہوگی وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں ہوگی، اور وہاں اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جن کی موت کفر پہ آئی، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، انہیں اللہ کا دیدار نہیں ملے گا، یہ پردے میں رہیں گے۔ اور پھر اللہ جب اپنا دیدار اٹھائیں گے تو دوبارہ جنت کی جو نعمتیں اہل جنت کو دی ہیں ان کی محبت اللہ پھر جو ہے وہ اسی طرح ڈال دیں گے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ کس میں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہوگا وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیوں؟ یہ اللہ پاک کیوں دیں گے یہ سب کچھ جو ملے گا؟ اس سے پہلے وہ دنیا میں نیکوکار تھے، نیکیاں کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، بھلائیاں کرتے تھے، اعمال صالحات کے پابند تھے، نمازوں کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے۔ غلطی ہو جاتی، کوتاہی ہو جاتی تو سامنے اللہ کے سامنے آ کر فوراً توبہ اور استغفار کر کر اپنے گناہوں کو معاف کروا دیتے تھے۔ تو اس سے پہلے یہ کیا تھے؟ نیکوکار تھے، تو اللہ اس کے بدلے میں انہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت۔ اور پھر ان کی جو نیکوکار ہونے کی جو علامات ہیں، جو وصف ہے، جو صفات ہے، اللہ آگے فرماتے ہیں ان کی کیسی شان تھی۔ یعنی ایک تو فرائض کے پابند تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فرضیت ہے، جو ارکان سب کے پابند تھے، اور اس کے ساتھ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ جنت میں لے جانے والے
جو متقی لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا میں کیسے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے، راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اب آپ غور فرمائیں، اس دور کے اندر جہاں موبائل آ گئے، نیٹ آ گیا اور دوسری چیزیں آ گئیں، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ کس چیز پہ گزر رہا ہے؟ بڑے سوچنے کی بات ہے، غور کی بات ہے۔ ہم اپنا وقت کس چیز میں ضائع کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر رات کا اکثر حصہ اسی میں گزار دیتے ہیں۔ جب انسان رات کو ہو، بیدار بھی ہو، بیٹھا ہوا ہو، اور پھر وہ وقت بھی چلے نیٹ پہ اگر کوئی وہ اچھی چیز سن رہا ہے، کوئی قرآن پاک ہے، کوئی دروس ہے، کوئی واعظ و نصیحت ہے، وہ تو عبادت میں شمار ہوا، اچھی بات، لیکن اگر وہی استعمال غلط ہو رہا ہو، اللہ کی نافرمانی میں ہو رہا ہو، تو رات کا یہ حصہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں صرف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو اس دنیا میں مجھے اور آپ کو، اللہ سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قیمتی بنائیں، اور اللہ قیمتی بنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، نوافل میں ان کی رات گزرتی تھی، تلاوت میں گزرتی تھی، ذکر و اذکار میں گزرتی تھی، دعاؤں میں گزرتی تھی، توبہ اور استغفار میں ان کی راتیں گزرتی تھیں۔ ایسے یہ راتیں گزارتے تھے، بہت کم سوتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت وہ کیا کرتے تھے؟ نہیں، رات کے جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، رات کو کیا کرتے تھے؟ عبادت۔ اب عبادت کون کرے گا راتوں کو؟ جو فرائض کا پابند ہوگا۔ ایک آدمی دن کو ہی نماز نہ پڑھتا ہو فرض، تو وہ رات کو کہاں پڑھے گا؟ تو نماز، رات کی نماز کی پابندی وہ کرتا ہے جو دن کی نمازوں کا پابند ہو۔ تو معلوم ہوا ارکان کے وہ پابند تھے اور نوافل کی کثرت تھی، رات کو وہ عبادت کرتے تھے اور ان کا وقت زیادہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ یہ ان متقی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ یہ اعمال، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں جنت میں لے جائے گی، یہ وہ عمل ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید، یہ صحابی ہیں، عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بنی تمیم کے ایک شخص جو ہے وہ میرے والد صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا ابو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری یہ حالت نہیں ہے جو اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور زیادہ حصہ ان کا عبادت میں گزرتا ہے، ہم تو رات کو بہت کم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا جو اکثر حصہ ہے وہ کس میں گزرتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سونے میں گزر جاتا ہے۔ اس کے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کیا جواب دیا کہ مبارک ہو اس شخص کو، خوشخبری اور بشارت ہے اس شخص کے لیے جب اس کو نیند آئے تو وہ سو جائے اور جب بیدار ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ یعنی یہ مت نہیں ہے کہ ساری کی ساری برکات وہ لے لیں گے کہ جو صرف راتوں کو جاگنے والے ہیں، بلکہ وہ شخص بھی جو نیند آئے تو سو جائے لیکن جب بیدار ہو تو اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ یہ نہیں کہ بیدار ہو تو گناہوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دو، گناہ کرنے لگ پڑو۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے بیدار ہونے کے بعد، تو وہ بھی جو ہے اس آیت کا مصداق، اور وہ بھی اسی آیت کا مصداق بن سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان اگر عبادت بہت زیادہ نہیں کر سکتا، ظاہر ہے آج کے دور میں ہم جیسے لوگ اور پھر کمزور، پوری رات، آدھی رات، بلکہ رات کے کسی حصے میں بھی جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نوافل نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، توبہ اور استغفار نہیں کرتے۔ کچھ اللہ والے بہت سے ایسے ہیں جن کا وقت عبادت میں گزرتا ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن اگر رات کو عبادت
ایک تو یہ ہے کہ کرنے کی کوشش کریں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ایک تو رات کی عبادت یعنی نماز تہجد۔ تہجد اگر ایک شخص جو ہے وہ آخر وقت میں نہیں اٹھ سکتا تو سونے سے پہلے پڑھ لے، وہ بھی تہجد میں شمار ہوگی۔ رات کے کسی حصے میں انسان نفل پڑھ لے تو تہجد میں اس کا شمار ہو جائے گا، لیکن افضل کیا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو شروع میں تہجد کی نماز فرض تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر۔ جب اللہ نے معراج میں 5 نمازیں فرض کی تو تہجد کی فرضیت منسوخ فرما دی۔ اب ایک شخص رات کو عبادت نہیں کر سکتا، زیادہ عبادت میں اپنا وقت نہیں گزار سکتا، تو وہ گناہوں سے باز آ جائے، گناہ بھی نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے انسان اپنے آپ کو روک لے، یہ بھی اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو رات کا اٹھنا یہ نفس کو کچلنے میں بڑا مؤثر ہے۔ رات کا جاگنا، رات کا اٹھنا، خود جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو اور سلام کو پھیلاؤ، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، آپس میں قرابت، رشتوں کو جوڑو توڑو نہیں، اور سلام، ایک دوسرے کو سلام کرو، عام کرو سلام کو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اعمال کیا ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں؟ دوسروں کو کھانا کھلانا، اکرام کرنا، فقراء کو دینا، اور اسی طرح آپس میں صلہ رحمی کرنا، ناراضگیوں کو، دشمنیوں کو، ان چیزوں کو ختم کرنا، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کو سلام کرنا، اور راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ جب انسان رات کو سوئے اور رات کے کسی حصے میں جب اس کی آنکھ کھلے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ چوتھا کلمہ پڑھے، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ وہ پڑھے، اور اس کے بعد یہ کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے وضو کرو جا کر، یہ نہیں، اس کا ذکر آگے ہے۔ یعنی جب آنکھ کھلتی ہے، چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ پڑھ کر یہ کہو اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ اسے معاف فرما دیں گے، یا جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ اٹھے، وضو کرے اور نفل پڑھے تو اللہ اس کی عبادت قبول فرمائیں گے۔ یہ ہے رات میں جب انسان اٹھتا ہے تو یہ کلمات کہے۔ اسی طرح رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں نچلے آسمان کی طرف۔ اب اللہ کیسے نزول فرماتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان ہے، یعنی یہ آیات ایسے جب ہوتا ہے کہ اللہ نزول فرماتے ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہیں، اللہ نے استوا فرمایا، یہ آیات یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کی حقیقت اور کیفیت اللہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ وما يعلم تأويله الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، اللہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہاں، اللہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شایان شان ہے، اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، اور اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہاں آپ غور فرمائیں کہ اللہ پاک خود جب یہ اعلان فرمائیں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، یا توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں، مانگنے والا اس کو عطا کروں، گناہوں سے بخشش مانگنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، جب خود اللہ یہ اعلان فرما رہے ہوں اور پھر انسان اس وقت اللہ سے مانگے تو غور کریں کیا اللہ اس کو لوٹا دیں گے خالی ہاتھ؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کتنی بڑی سعادت رات کے آخری حصے میں۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو بتایا گیا اللہ سے مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اسی طرح حضرت
ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی جو نماز ہے اس کا التزام کیا کرو، نماز شب کا کیا کرو؟ التزام کرو۔ یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کا طریقہ ہے، تم سے پہلے جو صلحاء صالحین گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، اور رب کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے، اور اسی طرح گناہوں کو ساقط کرنے والا ہے اور خطاؤں سے روکنے والا ہے۔ رات کو اٹھو گے گناہ معاف ہو جائیں گے، پہلے جو صلحاء ہے ان کا طریقہ ہے، اور اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، آئندہ گناہوں سے بچ سکتے ہو۔ اس لیے رات کی نماز کا اہتمام اور پابندی یہ کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اچھا دیکھیں یہاں اللہ یہ فرماتے ہیں سحر کے وقت یعنی آخری وقت، رات کے آخری حصے میں کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون، استغفار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی عبادت کا ذکر ہے کہ وہ رات کے حصے میں جو ہے وہ کم سوتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ تو عبادت کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار تو ہوتی ہے گناہوں کے بعد، اور یہاں اللہ عبادت کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں پھر سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ استغفار تو گناہوں پر ہوتی ہے نہ کہ نیکیوں کے بعد۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لوگ صلحاء راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، انہیں اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور اپنی عبادت کو جب وہ دیکھتے ہیں، اللہ کی شان کو دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت اس کی شایان شان نہیں ہوئی، اس لیے اس پر وہ استغفار کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھیں کہ رات کو عبادت کی، اللہ کی معرفت، ظاہر ہے ہماری نمازیں اللہ کی شایان شان کہاں ہیں؟ عبادت اللہ کی شایان شان کہاں ہے؟ اور پھر جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، کتنی ہی اچھی ان کی عبادت ہو، وہ اللہ کی شایان شان اسے نہیں سمجھتے، اس میں کوتاہی انہیں نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ اور آگے یہ تو بدنی عبادت کا ذکر ہوا، آگے مالی عبادت کا ذکر ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اپنے مالوں میں سائل اور جو سوالی ہے، بے سوالی ہے، محروم ہے، اس کا حق رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو فرضیت ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں یہ نفلی صدقات ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ سائل اس کو کہتے ہیں جو سوال کرنے والا ہو، مانگنے والا ہو، اپنی حاجت کو ظاہر کرنے والا ہو، یہ تو ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور محروم کس کو کہتے ہیں؟ وہ فقیر جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، لیکن شرافت کی وجہ سے، شرافت نفس کی وجہ سے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے سوال نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت کرنے والے اور اپنے مالوں میں حق رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو بے سوالی ہیں، جو محروم ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو تلاش کر کر یہ انہیں بھی دیتے ہیں، اور جو سوال کرنے والا ہو وہ اسے بھی دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ جو محروم ہے یعنی جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، سوال نہیں کرتا، اسے بھی دیتے ہیں۔ تو اپنے مالوں میں یہ حق رکھتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، یہاں یہ ترغیب دی کہ جہاں تمہاری بدنی عبادت ہے وہاں اب مالی عبادت بھی یہ ہو کہ اللہ کے راستے میں مال دو، اس سے بخل نکلتا ہے، مال کی محبت نکلتی ہے، اور پھر یہی وہ مال ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو قرض دیا ہے، اللہ آخرت میں اسے بہت بڑا کر جو ہے بڑھا کر جو ہے وہ لوٹائیں گے۔ تو اس لیے بدنی عبادت اور اس کے ساتھ مالی عبادت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، قیامت کے وقوع کا ذکر ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔